والذی یریکم آیاتہ، وہ اللہ وہ ذات ہے دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اپنی قدرت کی اور وحدانیت کی نشانیاں بکھیر رکھی ہیں۔ آسمانوں کو دیکھو، یہ اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کو بتاتا ہے۔ سورج کو دیکھو، چاند کو، ستاروں کو، اور کائنات کی ہر چیز یہ بتاتی ہے کہ انہیں بنانے والی ذات صرف اور صرف ایک ذات ہے، اللہ کی۔ وَيُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، اتارتا ہے وہ اللہ تمہارے لیے آسمان سے رزق۔ اللہ ہی اتارتے ہیں رزق کو۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے کہ جو رزق جس کو جتنا ملتا ہے وہ رزق اللہ اتارتے ہیں۔ ہر شخص کی قسمت میں جتنا رزق ہے وہ اس کو ملتا ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے رزق اتارتے ہیں، یعنی رزق سے مراد بارش ہے، کہ بارش اللہ اتارتے ہیں اور اس بارش سے تمہارا رزق پیدا ہوتا ہے۔ چونکہ گندم، چاول، سب چیزیں ان کو پانی کی ضرورت ہے، تو بارش کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ زمین کو سیراب کر کے تمہارے رزق کا بندوبست کر دیتے ہیں۔ وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ، نہیں نصیحت حاصل کرتا مگر وہ شخص جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو جب تم نے اللہ کی ان قدرت کی نشانیوں میں غور کر لیا ہے تو فرمایا پھر پکارو صرف اور صرف اللہ کو، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ ناپسند سمجھے کافر لوگ، جتنا بھی ان کو برا لگے تم صرف اور صرف اللہ کو پکارو، کیونکہ اللہ وہ ذات ہے رفیع الدرجات، جو بلند درجوں والا ہے۔ اس کے اتنے درجے بلند ہیں کہ انسان اس کے درجوں کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ذو العرش، وہ عرش والا ہے، اس کا عرش کتنا بڑا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساتوں آسمانوں سے بڑی اس سے اوپر کرسی ہے، کرسی سے اوپر پھر عرش ہے۔ کائنات میں وجود کے لحاظ سے عرش سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے بڑی چیز عرش ہے مخلوق میں۔ اور درجے کے لحاظ سے، مقام اور رتبے کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر درجہ کسی کا نہیں ہے اللہ کے بعد۔ جسم کے لحاظ سے عرش بڑا ہے، اور درجے اور رتبے کے لحاظ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے زیادہ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرش اور کرسی کی نسبت تم یوں سمجھو کہ جیسے بہت بڑا میدان ہے، وہاں اس اتنے بڑے میدان میں چھوٹی سی رنگ پھینک دیں، رنگ انگوٹھی جس کو، چھوٹی سی رنگ پھینک دیں، اتنے بڑے میدان میں گراؤنڈ کے اندر چھوٹی سی کیا لگے گی؟ اسی طرح فرمایا عرش اور کرسی کی نسبت ہے، عرش بہت بڑا ہے اور کرسی اس کی بڑی چھوٹی سی۔ اور فرمایا یلقی الروح من امرہ، ڈالتا ہے اللہ وحی اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، تاکہ ڈرائے وہ یوم الطلاق، ڈرائے وہ طلاق کے دن سے۔ ایک ہوتی ہے طلاق تو سے، جس کو طلاق کہتے ہیں، جو کہ شوہر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، وہ تو سے ہوتا ہے۔ یہ تا نقطوں والی تا سے، اس کا معنی ہے ملاقات، تاکہ ڈرائے وہ اللہ تمہیں ملاقات کے دن سے، کہ تم سب نے فردن قیامت کے دن اللہ سے ملاقات تمہاری ہوگی، ہر فرد سے اللہ کی ملاقات ہوگی، اس کے سامنے پیشی ہوگی اور بتلایا جائے گا اس نے کیا کیا کیا، اس کے نامہ اعمال میں کیا کچھ ہے۔ یوم ہم بارزون، وہ ایسا دن ہوگا کہ سب لوگ بالکل ظاہر ہوں گے سامنے، کوئی چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ دنیا میں کوئی چھپ سکتا ہے نا، بہت ساری جگہیں آدمی چھپ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن اتنا بڑا مجمع ہونے کے باوجود کوئی شخص بھی اللہ سے چھپے گا نہیں، سامنے ہوگا بالکل۔ لا یخفی علی اللہ منہم شیء، نہیں مخفی ہوگی اللہ پر ان سے کوئی چیز، ہر شخص کو اللہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ لمن الملک اليوم، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کس کی بادشاہت ہے آج کے دن۔ دنیا میں کوئی کہتا تھا یہ میرا ملک ہے،
یہ میرا ملک ہے، یہ میری بادشاہت ہے، یہ میری بادشاہت، اب بتاؤ کس کی بادشاہت؟ فرمایا صرف ایک، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو زبردست ہے۔ پھر فرمائیں گے الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو جو جو اس نے کمایا، دنیا میں جو جو اس نے کمایا ہے تو آپ اسی کا اس کو بدلہ ملے گا۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کما لو، جب تک سانس میں سانس ہے، جب تک جسم میں جان ہے، دن رات ایک کر کے نیکیاں کما، جتنی زیادہ نیکیاں کما، کیونکہ وہی بدلہ ملے گا جو اس کے نام اعمال میں لکھا ہوگا کہ اس نے یہ کیا ہے۔ اور اگر کسی نے ظلم اور زیادتی کی ہے تو پھر اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ لیکن لا ظلم اليوم، فرمایا ظلم نہیں ہوگا آج کے دن کہ زیادتی تو کی ہو زید نے اور سزا مل جائے عمر کو، ایسے نہیں ہوگا، جس نے زیادتی کی ہے اسی کو اس کی سزا ملے گی۔ اور روایات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن دنیا میں جس سینگ والی بکری، اس کو کہتے ہیں کرنا، سینگ والی بکری نے سینگ مارا ہوگا، اس بکری کو جس کا سینگ نہیں تھا اس کو کہتے ہیں ملجا، اس کو سینگ مارا جس سے وہ مر گئی، اس کو تکلیف پہنچائی، قیامت کے دن ان کو زندہ کیا جائے گا اور ان کو بدلہ سینگ والی بکری کو مارا جائے گا، اس بکری کے ذریعے جس کے سینگ دنیا میں نہیں تھے ان کو سینگ دیے جائیں گے کہ تم اب اس کو مارو، تو بدلہ دیا جائے گا۔ اب حالانکہ مکلف تو صرف انسان ہیں یا جنات ہیں، ان کو مکلف بنایا گیا، باقی جتنی کائنات میں مخلوق ہے، یہ پرندے اڑتے پھرتے مکلف نہیں ہیں، کھائیں پئیں، کسی کو اگر کوئی دل میں زیادتی بھی ہو گئی تو ان کی پوچھ نہیں ہے۔ لیکن یہ کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کیا جائے گا کہ یہ انسان اور جنات دیکھ لیں کہ جو مخلوق مکلف نہیں بھی ہے ان کے بھی بدلے دلوائے جا رہے ہیں، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ تمہاری بھی زیادتیوں کا پورا پورا حساب ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ وانذر یوم العاصفۃ، اے پیارے پیغمبر ان لوگوں کو ڈرا دیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے۔ عاصفہ قیامت کا ایک نام عاصفہ ہے، اس کا نام واقعہ بھی ہے، قیامت کا نام قاریہ بھی ہے، بہت سارے نام ہیں قیامت کے، ان میں سے ایک نام ہے عاصفہ۔ اے پیارے پیغمبر ان کو ڈرا دے قریب آنے والی گھڑی کے دن سے کہ بہت قریب آنے والی۔ اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین، وہ گھڑی ایسی ہوگی کہ جب دل ہنسلی کی ہڈی کے قریب پہنچ جائیں گے، جس کو کہتے ہیں نا منہ کلیجہ منہ نو آ گیا، پنجابی میں کہتے ہیں کلیجہ منہ نو آ گیا، گھبراہٹ کے وقت انسان کا دل اوپر کو آتا ہے۔ فرمایا وہ ایسی گھڑی ہوگی خوفناک کہ دل جو ہے ہنسلی کی ہڈی کے پاس پہنچے، کاظمین، دم گھٹ رہا ہوگا، سب سانس نہیں نکل رہا، بات نہیں کر سکیں گے، ایسی خوف طاری ہوگا۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، نہیں ہوگا ظالموں کے لیے کوئی مخلص دوست، نہ ہی کوئی سفارشی کہ جس کی اطاعت کیجیے، بات مانیجیے، کوئی ظالموں کا سفارشی نہیں ہوگا کہ جس کی بات مان کر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ دنیا میں تو بڑے بڑے MNA MP آ جاتے ہیں، بڑے مجرموں کو آ کر یہ چھڑا دیتے، گاڑیوں اپنے لینڈ کروزروں کے نیچے روند کر چلے جاتے ہیں، روند کر چلے جاتے ہیں لینڈ کروزر کو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی جا کر اگر پڑ درج ہے الٹا انہیں کو پکڑ لیتے۔ فرمایا قیامت کے دن ایسے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ پورا پورا انصاف دلائے گا۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور جو چھپاتے ہیں دل۔ خیانت کرنے والی آنکھوں کو بھی اللہ جانتے ہیں۔ آنکھوں کی خیانت کیا ہوتی ہے کہ آپ نے آنکھوں سے کسی کو اشارے کیے، غلط اشارے کیے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اور جو دل میں کسی کے بارے میں کوئی غلط باتیں سوچیں اس کو بھی جانتے ہیں۔ ایک مطلب اس کا یہ ہے۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ آنکھوں کی خیانت، جیسے آنکھوں کو کسی غلط جگہ پر ڈالنا، نظر غیر محرم عورتوں کو دیکھنا، اب یہ آنکھوں کی خیانت ہے۔ اب آنکھوں کی خیانت ایسی چیز ہے کہ جس نے یہ خلاف ورزی کی ہوتی ہے وہ گھر جاتا ہے، باپ کو پتہ نہیں چلتا کہ بیٹے نے کوئی بد نظری کی ہے،
یعنی اسی طرح بھائی کو بھائی کا نہیں پتہ چلتا، ماں کو بیٹے کا نہیں پتہ چلتا، بد نظری ایسی چیز ہے۔ تو لیکن فرمایا کہ دنیا کے لوگ تو نہیں جانتے، وہ اللہ آنکھوں کی خیانتوں کو جانتا ہے، کس نے کیا خیانت کی ہے، کس عمر کے حصے میں کی ہے۔ وما تخفی صدور، اور پھر آنکھوں کی خیانت کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ آنکھیں سے آدمی کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے کہ پھر دماغ اور دل کے اندر اس کے خیالات آتے ہیں۔ فرمایا تم نے آنکھوں سے دیکھ کر سینے میں جو خیالات سوچے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس لیے تمہیں اس بات کا خوف رکھتے ہوئے، ڈر رکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی کے ایک بزرگ ہیں، بڑے انہوں نے دین کا کام کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ تم 2 گناہوں سے بچنے کا اہتمام کر لو، باقی گناہوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود توفیق دے۔ 2 گناہوں سے، نمبر 1 بد نظری، اپنی آنکھوں کو غیر محرم عورتوں کو دیکھنے سے بچا لو۔ نمبر 2 غیبت، زبان کو غیبت سے بچا لو۔ کہتے ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں باقی گناہوں سے اللہ تعالیٰ تمہیں خود بخود بچنے کی توفیق دے۔ اب آج کے اس دور میں آپ یہ مت سمجھے کہ گلی میں گزرتے ہوئے کسی خاتون کو دیکھنے سے ہم آنکھوں کو بچا لیں گے، یہ تو اب آسان ہے، یہ تو بہت آسان ہے۔ مشکل کیا ہے؟ مشکل ہے موبائل کے اندر آنے والی عورتوں کو نظر سے بچانا، وہاں سے نظر بچانا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ بچے سے لے کر بڑے تک کی خلاف ورزیوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عید میں فرمایا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، اور وہ لوگ جن کو پکارتے ہیں یہ کافر اللہ کے علاوہ لا یقضون بشیء، وہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکیں گے، ان کی طاقت ہی نہیں ہوگی۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ وہی سننے والا ہے، وہی دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔